بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفت ایثار۔ ایثار کا معنی ہوتا ہے دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دینا، ٹھیک ہے۔ اور اس کا شرعی مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز ہمارے پاس موجود ہے، ہمیں خود اس کی ضرورت ہے، لیکن ہمارے سامنے دوسرا مسلمان بھائی ضرورت مند آ جائے تو ہم وہ چیز خود استعمال نہ کریں، اس کو دے دیں، یہ ایثار ہے۔ اور یہ انبیاء علیہ السلام کی صفت ہے، صحابہ کرام کی، اولیاء کرام کی صفت ہے۔ ہر مسلمان کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے۔ اگر یہ صفت زندگی میں پیدا ہو جائے تو بہت سی لڑائیاں اور جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں جو گھروں میں ہوتے ہیں، بہن بھائیوں کے درمیان۔ وہ جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ آدمی کے اندر ایثار نہیں ہوتا، چیز ایک ہوتی ہے یا کم ہوتی ہے تو ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ چیز مجھے مل جائے، دوسرے کو نہ ملے۔ اگر ایثار پیدا ہو جائے کہ نہیں جی آپ لے لیں میری خیر ہے، دوسرا بھی یہ کہے گا، تیسرا بھی یہی کہے گا، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ چیز سب استعمال کر لیں گے، سب کے حصے میں کچھ کچھ آ جائے گی۔ لڑائی کیوں ہوتی ہے؟ کہ خود غرضی ہوتی ہے۔ اس کی جو متضاد صفت ہے نا، خود غرضی، کہ بس میرا مقصد پورا ہو، میری خواہش پوری ہو، میرا کام ہو جائے، مجھے چیز مل جائے، بے شک دوسرے کو نہ ملے۔ یہ خود غرضی ہے، یہ کتے کی صفت ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر ایک گائے بھینس کتے کے سامنے مری پڑی ہو تو ایک کتا اسے ایک مہینہ بھی کھا کے ختم نہیں کر سکتا، لیکن اس میں کچھ خود غرضی ہوتی ہے۔ اگر دوسرا کتا قریب آتا ہے تو پہلا کتا اسے بھونک بھونک کے دور چھوڑ کے آتا ہے، قریب نہیں آنے دیتا کہ تو میں کھاؤں وہ ساری، حالانکہ وہ کھا بھی نہیں سکتا۔ تو ایثار یہ انبیاء کی، اولیاء کی، صحابہ کرام کی صفت ہے، اور جو خود غرضی ہے وہ کتے کی سی خصلت ہے۔ تو جب کتے کی خصلت ہے، بری خصلت ہے، ہمیں وہ ختم کر کے اپنے اندر ایثار پیدا کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی تعریف فرمائی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود وہ شدید بھوک کی وجہ سے موت کی کشمکش میں ہوں، تب بھی وہ ایسے ہی کرتے ہیں، دوسروں کو اہمیت دیتے ہیں۔ اس بارے میں صحابہ کرام کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے واقعات ہیں۔ آج ہم دو واقعے پڑھیں گے۔ پہلا واقعہ صحیح بخاری میں ہے، عن سہل بن سعد، حضرت سہل بن سعد سے روایت فرماتے ہیں، جاءت امرأۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، ببردۃ، چادر لے کر، فقالت، اس نے عرض کی، یا رسول اللہ اکسوک ہذہ، میں آپ کو چادر اڑانا چاہتی ہوں۔ فاخذها النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے وہ چادر لے لی، محتاجا الیہا، اس چادر کی حضور کو ضرورت تھی، یعنی چادر آپ کے پاس نہیں تھی، اس عورت نے چادر دی، چادر آپ نے لے لی، فلبسها، آپ نے وہ اوڑھ لی، فرآہا علیہ رجل من اصحابی، تو چادر دیکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آدمی نے جو آپ کے صحابہ کرام میں سے تھے، فقال یا رسول اللہ ما احسن ہذہ، تو اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول یہ چادر کتنی اچھی ہے، فاکسنیھا، کہ مجھے اڑا دیجئے، فقال نعم، حضور نے فرمایا کہ جی ہاں، تو حضور نے چادر دے دی۔ فلما قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، یعنی مجلس سے تشریف لے گئے، لامہ اصحابہ، تو آپ کے صحابہ کرام نے اس شخص کو ملامت کی، اور قالا، کہا، ما احسنتا، تم نے اچھا نہیں کیا، حین رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب کہ آپ نے دیکھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اخذہا محتاجا الیہا، آپ نے چادر لی تھی اس کی ضرورت ہونے کی وجہ سے، ثم سألتہ ایہا، پھر آپ نے حضور سے چادر مانگ لی، وقد عرفت، اور آپ یہ جانتے بھی ہیں، انہ لا یسأل شیئا، کہ حضور سے جو چیز مانگی جائے، فیمنعہ، آپ اسے روکتے نہیں ہیں، جو مانگی جائے حضور دے لیتے ہیں۔ فقال رجوت برکتہا، تو اس شخص نے کہا کہ میں نے تو لی ہے یہ چادر برکت کی نیت سے، حین لبسہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ اس کو حضور نے اوڑھ لیا تھا، لعلی اکفن فیہا، شاید مجھے اس میں کفن دیا جائے۔ واقعی ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ چادر لے کے آئی ہوں میں، آپ کو اڑانا چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے دے دیں، آپ کو چادر کی ضرورت تھی، آپ کو چادر آپ نے لے کے اوڑھ لی، تو ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ چادر کتنی اچھی ہے، آپ نے فرمایا کہ واقعی بھی اچھی ہے، کہ یا رسول اللہ مجھے دے دو۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی آپ لے لیں، آپ چادر اتاری اور اس شخص کو دے دی، اس شخص نے چادر اوڑھ لی۔ تو صحابہ کرام کو اس بات سے ناگواری ہوئی، لیکن ادب کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خاموش بیٹھے رہے۔ یہ بھی ادب ہے کہ جہاں بڑے بیٹھے ہیں وہاں چیخ چلا کے نہ بولے،
دوسرے کو آپ نے ڈانٹے نہیں، ماں باپ بیٹھے ہیں، بڑا بھائی بیٹھا ہے، اساتذہ بیٹھے ہیں، یہ بھی ادب ہے۔ تو صحابہ کرام بہت بادب لوگ تھے، وہ خاموش بیٹھے رہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے تشریف لے گئے تو پھر صحابہ نے ڈانٹا اسے اور کہا بھی آپ نے اچھا کام نہیں کیا، دیکھو حضور کے پاس چادر نہیں تھی، ایک عورت نے لا کے دی ہے، تو خود آپ کو ضرورت تھی نہ آپ نے اوڑھ لی وہ۔ ایک تو یہ بات ہے کہ آپ کے پاس اضافی نہیں تھی، نمبر دو دوسرا پھر آپ کو پتہ ہے کہ جو چیز حضور سے مانگی جاتی ہے آپ انکار نہیں فرماتے۔ کتنی سخاوت تھی، انکار نہیں فرماتے تھے، جو کسی نے مانگ لی دے دی۔ تو پھر اس شخص نے بتایا کہ جی میں نے کوئی ہرس لالچ کی وجہ سے چادر نہیں مانگی، اس لیے مانگی ہے کہ حضور کی اوڑھی چادر ہے، یہ بابرکت چادر ہے، اور میں نے اس لیے مانگی ہے تاکہ جب میں فوت ہوں میری چادر میں کفن دیا جائے تاکہ میری مغفرت کا باعث ہو جائے۔ تو اس کی نیت اچھی تھی، ہرس لالچ کی نیت نہیں تھی، لیکن حضور نے اصرار کر دیا، خود ضرورت تھی پھر بھی دوسرے کو چادر دے دی۔ اچھا بعض اوقات ہمارے پاس چیزیں فالتو پڑی ہو پھر بھی دکھشو دیتے، کوئی نہیں بعد میں اپنے کام آ جائے گی، شاید کبھی کام آ جائے، یہ ذہن ہوتا ہے۔ تو بھائی جس چیز کی ضرورت ہو تو وہ کسی کو دے دینا، یہ اثار ہے۔ اگر چیز فالتو پڑی ہے، فی الحال آپ کے استعمال بھی نہیں ہے، ضرورت میں نہیں ہے، کوئی کپڑے ہیں، جوتے ہیں، کوئی اور گھر کا سامان ہے، تو وہ تو جلدی دے دینا چاہیے کہ ہمارے استعمال میں ہے ہی نہیں ہے، جب ضرورت پڑے گی اللہ ہمیں اور دے دے گا۔ دوسرا واقعہ نبی ہریرہ قال جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ سے روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے، فقال انی مجہود، اس نے کہا میں بہت دکھی ہوں، فارسل الی بعض نسائی، تو آپ نے اپنی بیویوں کے پاس ایک بیوی کے پاس پیغام بھیجا کہ کوئی چیز دو کھانے کے لیے، مہمان آیا، فقالت والذی بعثک بالحق ما عندی الا ماء، تو ان بیوی صاحبہ نے جواب دیا کہ اللہ ایک قسم جس نے آپ کو بھیجا ہے حق دے کر، میرے پاس صرف پانی کچھ بھی نہیں ہے، صرف پانی ہے۔ ثم ارسل الی اخری، پھر آپ نے پیغام بھیجے دوسرے گھر، فقالت مثل ذلك، اس بیوی نے بھی یہی جواب دیا کہ پانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ وقلنا کلہن مثل ذلك، سب بیویوں نے یہی جواب دیا۔ اپنے گھر حضور نے قاصد بھیجے جاؤ وہاں سے کھانا لے کے آؤ، فلاں گھر جاؤ وہاں سے کچھ نہیں ملا، دوسرے گھر جاؤ وہاں سے پیغام آیا پانی کے سوا کچھ نہیں، سب بیویوں نے جواب دیا پانی کے سوا کچھ نہیں، کچھ تھا ہوتا نہیں تھا، غربت بہت زیادہ تھی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضور نے فرمایا کہ من یضیفہ، کون اس کی مہمان نوازی کرے گا، یرحمہ اللہ، اللہ اس پر رحم کرے۔ فقام رجل من الانصار، انصار میں سے شخص کھڑے ہوئے، یقال له ابو طلحہ، جن کو ابو طلحہ کہا جاتا تھا، فقال انا یا رسول اللہ، عرض کیا میں اللہ کے رسول اس کی مہمان نوازی کروں گا۔ فانطلق به الی رحلی، وہ ان کو لے گئے اپنے گھر۔ فقال لامراتی، اپنی بیوی سے ابو طلحہ نے فرمایا هل عندک شیء، کیا تمہارے پاس کچھ چیز ہے کھانے کی؟ قالت لا، بیوی نے کہا نہیں، الا قوت صبیانی، سوائے بچوں کی خوراک کے، بچوں تھوڑا کھانا رکھا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ قال ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ فعللیہم بشیء، انہوں کس چیز سے بہلا دے، ونومیہم، ان کو سلا دے، فاذا دخل ضیفنا، جب ہمارا مہمان داخل ہو، فاریہ، اس کو یہ دکھانا تاثر دینا، انا ناکل، کہ ہم کھا رہے ہیں، فاذا اہوی بیدہ، جب اپنا ہاتھ بڑھائے لیاکل، کھانے کے لیے، فقومی الی السراج، کھڑی ہونا چراغ کی طرف، کئی تصلحیہ، تاکہ تو اس کو درست کرے، فاطفئیہ، اس کو بجھا دینا، ففعلت، تو عورت نے ایسے ہی کیا، فقعدوا، تو وہ لوگ بیٹھے، واکل الضیف، اور مہمان نے کھانا کھایا، وباتا، میں بیوی نے دونوں رات گزاری، طاویین، خالی پیٹ، فلما اصبح، جب صبح ہوئی، غدا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صحابی حضور کے پاس آئے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقد عجب اللہ، اللہ نے حیران ہوئے ہیں، او ضحک اللہ، یا اللہ تعالیٰ مسکرائے ہیں، من فلانی و فلانا، فلاں مرد فلاں عورت کی وجہ سے۔ کیا واقعہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا کہ یا رسول اللہ میں بہت دکھی ہوں، بہت بھوکا پریشان ہوں، آپ نے اپنی بیوی کے پاس پیغام بھیجا کہ کھانے کی چیز ہو دے دیں، وہاں سے پیغام آیا پانی کے سوا کچھ نہیں، دوسرے گھر پیغام بھیجا کہ کھانے کی چیز ہو تو دے دیں، وہاں سے ہی جواب آیا پانی کے سوا کچھ نہیں، سب گھروں سے یہ جواب آیا۔ پھر آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ بھائی کون ان کی مہمان نوازی کرے گا؟ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ میں اپنے گھر لے جاؤں گا، میں مہمان نوازی کروں گا۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے بیوی سے
گھر جا کے پوچھا کہ بھائی کچھ گھر میں کھانے کا ہے سامان، کوئی کھانا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جی بچوں کی خوراک تھوڑی سی رکھی اور کچھ نہیں ہے۔ تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان کو تھوڑا کھلا پلا کے سلا دینا، بہلا دینا، حضور کا مہمان ہے، انہوں کھانا کھلانا ہے۔ اور جب مہمان کو میں لے کے آؤں، ہم کھانے کے لیے بیٹھے، رات کا وقت ہوگا، تو چراغ درست کرنے کے بہانے تم بجھا دینا تاکہ مہمان کھانا کھا لے۔ کھانا کم تھا اور میں نہ کھاؤں، چراغ جلتا رہے گا، مہمان دیکھے گا کہ آپ نہیں کھا رہے، میں اکیلا کھا رہا ہوں، ٹھیک نہیں، آپ بھی کھائیں، وہ اصرار کریں گے اور مہمان کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ یہ تھا ایثار، دیکھیں۔ تو ایسے ہی ہوا کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے، ان کی بیوی نے خالی پیٹ رات گزاری، مہمانوں کو کھانا کھلا دیا۔ تو جب صبح ابو طلحہ رضی اللہ عنہ حضور کے پاس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے عمل کو پسند کیا ہے، اللہ تعالیٰ مسکرائے ہیں، دیکھ کیسے کامل مسلمان ہیں جو خود بھوکے پیاسے رہے ہیں، مہمانوں کو کھلا پلا دیا۔ یہ ایثار ہے، تو یہ صفت کے اندر پیدا کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس سے دل ملتے ہیں اور نفرتیں ختم ہوتی ہیں، محبتیں عام ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔